معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کینہ رکھنے والے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اپنے دل میں ذری برابر خلش رکھنے والے، چاہے وہ اہل سنت سے ہو یا اہل سنت کے باہر سے ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہو یا کچھ اور کہتے ہو، آؤ ذرا یہ معاویہ کا مقام تو سنو، یہ امیر معاویہ کا کیا مرتبہ ہے، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا کہا امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے حق میں دعائیں دی ہیں، دعائیں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ دعا کرنے والے۔ ہے یہ بات کا اندازہ کچھ؟ سمجھ آیا ہے کچھ؟ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے لیے نبی نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ کیا دعا تھی دیکھو آپ، ذرا پڑھو مسند احمد نکال کر، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر دے، والحساب حساب کا علم عطا کر دے، وقہ العذاب اللہ اسے تیرے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر، نبوت کی زبان۔ کیا دعا؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر دے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے دعائیں دی۔ کیا کہا؟ اللہم جعلہ ہادیا مہدیا، اللہ یہ میرا معاویہ وہ ہے جس کو تو نے ہدایت دی ہے، اللہ اسے ہمیشہ ہدایت پر رکھ اور اس کو بھی لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنا دی۔ اللہ اکبر، معاویہ وہ جو ہدایت کے راستے پر، معاویہ کے چاہنے والے وہ جو ہدایت کے راستے پر۔ یہاں سے ہدایت کا فیصلہ ہوگا۔ لوگوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نبی کی نبوت والی زبان ہے، جب یہ نبوت والی زبان سے دعا نکلتی ہے تو قبول پا جاتی ہے۔ یہ دعا وہ نبی کی دعا وہ دعا ہے، یہ نبی کی زبان وہ نبوت کی زبان ہے کہ ایک وقت وہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھا کر عمر ابن الخطاب کو مانگا، اللہ نے خطاب کو اسلام کے لیے پسند کیا۔ ہاتھ اٹھا کر جس کے لیے وہ طائف والوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، سارے طائف کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی۔ یہ نبوت کی زبان وہ زبان ہے میرے بھائی، جب یہ اٹھتی ہے، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائی جاتی ہے تو پھر قبیلہ دوس کو ہدایت اللہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ نبوت والی زبان ہے جب ابو ہریرہ کے والدہ کے لیے اللہ کے نبی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ابو ہریرہ مسجد نبوی سے گھر دیر سے پہنچتے ہیں، ہدایت پہلے نازل ہو جاتی ہے۔ یہ نبوت کی زبان وہ نبوت کی زبان ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کے لیے دعا کی اللہ نے رحمتوں کی بارش کر دی، اور ادھر قیصر و کسریٰ کے لیے اللہ کے نبی نے کہا وہ قیصر و کسریٰ کا بادشاہ ہمارے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تو بھی قیصر و کسریٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ سورہ روم جا کر پڑھو، اللہ نے ایسے سپر پاور طاقت کو نبی کی بددعا کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور یہی نبوت کی زبان ہے اللہ کے نبی کی، جس نے کہہ دیا کہ نہ اے معاویہ تو ہدایت والا، تیرے چاہنے والے ہدایت والے، تو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ پھر آج کوئی کسی کلر کی ٹوپی پہن کر آ کر ہم سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنی زبان کو دراز کرے گا تو ہم اسے نبی کی یہ حدیث سنائیں گے جو معجم الطبرانی کے اندر ہے۔ معجم الطبرانی کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں سنو، نہ حضرت معاویہ نہیں، حضرت معاویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ تم حضرت معاویہ کا مقام سمجھے کیا؟ ابھی حضرت معاویہ وہ صحابی ہے جو کاتب وحی ہے، وہ صحابی ہے جن کو خال المؤمنین کا خطاب دیا گیا ہے۔ آؤ ذرا حضرت معاویہ پر زبان دراز کرنے والوں، معجم الطبرانی کی یہ حدیث سنو، تم اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہو، تم اللہ کی رحمت سے دوری اختیار کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے صحابہ پر زبان دراز کرنے والوں پر، میرے صحابہ پر بری باتیں بکنے والوں پر، میرے صحابہ پر گالی بکنے والوں پر، میری صحابہ پر زبان دراز کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، میری لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تم کیا بات کرتے ہو؟ آج
اہل سنت کے اندر ایسے لوگ بھی آ گئے جو حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا گوارا نہیں کرتے.